بزرگوں نے بڑے طریقے وضع کیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر قلب میں اتر جائے اور تمہارا قلب ذاکر ہو جائے تو تمام سرکولیشن آف بلڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ قلب سے ہوتا ہے، اور قلب سے ہو کے گزرتا ہے، اور قلب ہی پورے جسم میں اس کو بھیجتا ہے، خون کو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خون بھی ذاکر ہو جاتا ہے، اور ہر سیل اس کا جو ہے وہ نورانی اور ذاکر ہو جاتا ہے. تو جتنی مرتبہ وہ سیلز آپ کے قلب سے گزرتے ہیں اتنا ہی تعداد ذکر کی ہو جاتی ہے. خربوں سیلز ہوتے ہیں، تو وہ اتنی ہی تعداد ہو جاتی ہے ان کی. اور وہ جو ذکر ہے اور وہ جو اس کا جو فائدہ ہے اس میں نہ ریاکاری ہے، آئی نہ سمجھ میں بات. وہ ریا سے بالکل پاک ہے، کیونکہ وہ معاملہ ہے بندے کا اور رب کا. اب بات یہ ہے کہ ہماری ہر چیز زندہ ہے، تو وہ سیلز جو ہیں وہ بھی ہمارے زندہ ہیں، اور ہر زندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے. آئی نہ سمجھ میں بات. تو صوفیہ کہتے ہیں کہ جب تک تو اتنا ذکر نہ کر لے جتنی خلق کی تعداد ہے، تو نے ابھی ذکر میں قدم نہیں رکھا. تیری عبادت کچھ عبادت نہیں ہے. پھر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے ایک دعائے نور، جو اب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری زبان کو نورانی کر دے، میرے گوشت کو نورانی کر دے، میرے خون کو نور کر دے، میری ہڈیوں کو نور کر دے. تو وہ ذکر جو ہے جو قلب سے ہوتا ہے اور قلب جاری ہوتا ہے، اس سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہر سیل نورانی ہوتا ہے، اور ہر سیل جو ہے ایک ایک نس میں، ایک ایک ورید میں، گوشت میں، ہر چیز میں داخل ہوتا ہے. اس کے ذریعے وہ چیزیں نور بنتی ہیں. تب ذکر کی کامیابی ہے کہ ذکر کامیاب ہوا، اور وہی بندہ جو ہے اس میں پھر تزکا پیدا ہوتا ہے. ورنہ نہیں ہوتا. تو اب جب یہ سب کیوں کرایا جاتا ہے؟ یہ سب اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا جسم، آپ کی زبان، آپ کا قلب، آپ کی روح نورانی نہیں ہوگی، ذکر کے ذریعے اس میں نور پیدا نہیں ہوگا، تو آپ تجلیات کو اشغال میں برداشت نہیں کر سکو گے. یہ پریکٹس اس لیے ہوتی ہے تاکہ جو اذکار اور اشغال کے دوران تجلیات ہوتی ہیں کیفیات میں، ان تجلیات کو آپ کا جسم برداشت کرنے کی طاقت رکھے. دیکھو جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز میں اتنی سختی کیوں آئی ہے؟ نماز میں اتنی سختی اس لیے آئی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے اور وہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے جاتا ہے،
تو جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تجلی فرمائے گا ظاہر ہونے کی، تو نمازی اس کو برداشت کریں گے، بے نمازی منہ کے بل گر پڑیں گے۔ کیونکہ نماز کی وجہ سے ان کی روحیں اور ان کے جسم نورانی ہوں گے، تو وہ اس کو برداشت کر لیں گے، نہیں تو منہ کے بل گر پڑیں گے، اس تجلی سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہر چیز ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اس تجلی کو دیکھیں گے، برداشت کریں گے، ان کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ نہیں تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے بزرگان اکرام جو ہے اذکار کو جو ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے ذکر پاس انفاس ہے، کراتے ہیں نا ذکر پاس انفاس، وہ اسی لیے کراتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ آپ میں نور پیدا ہو، نورانیت پیدا ہو جائے آپ میں ایک، اور آپ کا ذکر ہمیشہ قلب جاری رہے، ذاکر رہے آپ کا۔ کیوں کہ ہم جو سانس لیتے ہیں یہ بارگاہ الہی میں جاتی ہے اور وہیں سے واپس آتی ہے۔ تو جب یہ بارگاہ الہی میں جاتی ہے اور ذاکر جاتی ہے، ذکر کرتی ہوئی جاتی ہے، تو رب کریم اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب یہ نظر رحمت اس پر ہوتی ہے تو یہ واپس آتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر لے کر، اور جب یہ بغیر ذکر کے بارگاہ الہی میں جاتی ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا پھر، اور یہ ایسے ہی سرگرداں واپس آتی ہے۔ تو جب یہ واپس آتی ہے تو شیطان راستے میں اس میں اپنا سامان لپیٹ دیتا ہے۔ تو جب یہ ہمارے داخل ہوتی ہے باطن میں تو پھر ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتی ہے، پھر فسق اور فجور پیدا کرتی ہے۔ وہ سانس جو ذکر رحمت نظر رحمت لے کر آتی ہے وہ تقوی پیدا کرتی ہے، یہ جو ہوتی ہے یہ ہمارے اندر فسق اور فجور پیدا کرتی ہے اور شیطان کی آلہ کار بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی کہ کفر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کفر جو ہے غفلت ہے۔ وہ جو کافر مطلق ہے وہ بھی تو غافل ہی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت، وہ لمحہ جو رب تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، غفلت پیدا کر دے، جو لمحہ وہ کفر کا لمحہ ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ذکر پاس انفاس جاری رکھو اپنا۔ نیازی مینو غم کا دا میری نسبت لاسانی
کسے دے دین جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے سایہ 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 شیخ المشایخ میرے